السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ رتن ٹاٹا نمائش سے دور سادہ زندگی گزارنے والے انڈین بزنس مین جنہوں نے اپنے کاروبار کو 6 براعظموں کے 100 سے زیادہ ممالک تک پھیلایا۔ جی ہاں، انڈیا کے مشہور و معروف بزنس ٹائکن رتن ٹاٹا آج 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ رتن ٹاٹا کی زندگی کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ دلچسپ معلومات رکھوں گا، آپ نے بنے رہنا ہے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ رتن ٹاٹا کے سادگی کے بہت سے قصے ہیں۔ گریش کبیر ٹاٹا گروپ پر اپنی مشہور کتاب دی ٹاٹا آف اے فیملی بلٹ بزنس اینڈ نیشن میں لکھتے ہیں کہ جب رتن ٹاٹا سنز نامی کمپنی کے سربراہ بنے تو کمپنی کے مالک کے لیے بنائے گئے کمرے میں نہیں بیٹھتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک سادہ سا کمرہ بنوایا تھا۔ جب وہ کسی جونیئر آفیسر سے بات کر رہے ہوتے تو اس دوران کوئی سینئر آفیسر آ جاتا تو وہ اسے انتظار کرنے کو کہتے۔ دوستو، رتن ٹاٹا دکھاوے سے بہت دور رہتے تھے۔ رتن ٹاٹا وقت کی پابندی کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ کام ختم کر کے شام ٹھیک 6:30 بجے اپنے دفتر سے گھر کے لیے نکلتے تھے۔ دفتر سے متعلق کام کے لیے گھر پر کوئی رابطہ کرتا تو وہ اکثر ناراض ہو جاتے تھے، البتہ وہ اپنے گھر میں فائلیں اور دوسرے کاغذات پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا کافی ذرا حصہ ممبئی میں گزرا ہے۔ وہ اکثر ممبئی میں جب ہوتے تو وہ اپنا ویکینڈ علی باغ میں اپنے فارم ہاؤس پر گزارتے۔ اس دوران ان کے ساتھ ان کے کتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے نہ سفر کا شوق تھا اور نہ ہی تقریر کرنے کا۔ وہ نمود و نمائش سے بہت دور رہتے تھے۔ جو لوگ رتن ٹاٹا کو قریب سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضدی طبیعت دراصل ان کی خاندانی خصوصیت تھی جو انہیں اپنے والد نیول ٹاٹا سے وراثت میں ملی تھی۔ رتن ٹاٹا کے متعلق سہیل سیٹھ جو ان کے دوست تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وہ جس راستے پر چل پڑے پھر وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بے شک ان کے سر پر بندوق رکھ دیں تو پھر وہ یہی کہتے تھے مجھے گولی مار دو لیکن میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رتن ایک بہت ہی پیچیدہ کردار تھا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اسے کبھی پوری طرح سے جانا ہے۔ وہ بہت ہی گہرا آدمی تھا، ہماری قربت کے باوجود میرا رتن سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، وہ مکمل طور پر تنہا آدمی تھا۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رتن نے خود میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہ اپنی پرائیویسی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ شاید میں زیادہ ملنسار نہیں ہوں لیکن مجھے لوگوں سے نفرت بھی نہیں ہے۔ دوستو، اگر بات کریں ان کی ملازمت کی تو ایک عام مزدور کی طرح نیلے رنگ کا لباس پہن کر انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ 1962 میں رتن ٹاٹا نے جمشید پور میں ٹاٹا اسٹیل میں کام کرنا شروع کیا۔ گریش کبیر لکھتے ہیں کہ رتن جمشید پور میں 6 سال تک مقیم رہے، جہاں انہوں نے شروع میں ہی اپنی انٹرنشپ ایک دکان میں فلور ورکر کے طور پر نیلے رنگ کا لباس پہن کر کی۔ اس کے بعد انہیں پروجیکٹ مینیجر بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے اور پھر ان کی لگن سے کام کرنے کی خبریں بمبئی آ پہنچی اور JRD ٹاٹا نے انہیں بمبئی بلا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1 سال تک آسٹریلیا میں بھی کام کیا۔ JRD نے انہیں خسارے میں چل رہی کمپنیوں سینٹرل انڈیا ملز اور نیلکو کو بہتر بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ دوستو، رتن ٹاٹا کی قیادت میں 3 سال کے اندر ہی بیلکو، نیشنل ریڈیو اور الیکٹرانکس نے منافع کمانا شروع کر دیا۔ سن 1981 میں JRD نے رتن کو ٹاٹا انڈسٹری کا سربراہ بنا دیا۔ حالانکہ اس کمپنی کا ٹرن اوور صرف 60 لاکھ تھا، لیکن یہ ذمہ داری اہم تھی کیونکہ اس سے پہلے ٹاٹا خود اس کمپنی کے کام کاج کو براہ راست دیکھتے تھے۔ دوستو، اگر آپ بات کریں کہ وہ انسان کیسے تھے، کیا ان میں غرور و تکبر پایا جاتا تھا، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ کچھ صحافی برادری لکھتی ہے کہ رتن کے دوست انہیں ایک دوستانہ، مہذب اور دلچسپ شخص کے طور پر یاد کرتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی غرور نہیں تھا، کوئی بھی ان سے آگے مل سکتا تھا اور وہ خود ہی اپنے فون کا بھی جواب دیتے تھے۔ ٹاٹا کو ایک قابل اعتماد برانڈ بنایا، لیکن اس سب کے باوجود رتن ٹاٹا کا شمار ہمیشہ انڈیا کے سب سے معتبر صنعت کاروں میں ہوتا تھا۔ جب انڈیا میں کووڈ کی وبا پھیلی تو رتن ٹاٹا کے فوری اقدامات نے ٹاٹا ٹرسٹ سے 500 کروڑ روپے اور ٹاٹا کمپنیوں کے ذریعے 1000 کروڑ روپے تک دیے تاکہ اس وبائی امراض اور لاک ڈاؤن کے معاشی نتائج سے نمٹا جا سکے۔ رتن ٹاٹا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے لگژری ہوٹلوں کو ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکر کی رہائش کے لیے استعمال کرنے کی پیشکش کی، جو خود کو شدید خطرے میں ڈال رہے تھے۔ آج بھی انڈیا کے ٹرک ڈرائیور اپنی گاڑیوں کے عقبی حصے پر اوکے ٹاٹا لکھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ ٹرک ٹاٹا کا ہے اور اس کے لیے یہ قابل اعتماد ہے۔ ٹاٹا نے عالمی دنیا پر اپنا نقشہ چھوڑا ہے۔ یہ کمپنی جگوار کاریں تیار کرتی ہے اور ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز دنیا کی مشہور سافٹ ویئر کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہ سب بنانے میں رتن ٹاٹا کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
دوستو رتن ٹاٹا کے بہت سارے کام جو میں ویڈیو میں بیان نہیں کر سکا، ان کی تفصیل کافی لمبی چوڑی ہے۔ بہرحال دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔